کہانی ایک جوڑے سے شروع ہوتی ہے جو اپنے کار میں بیٹھے اسکول کی لڑکیوں کے ایک گروپ کو گور رہے ہیں۔ جیسے ہی اسکول کی گھنٹی بجتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی اکیلے گھر جا رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا پیچھا کرتے ہیں، معمولی سی بات چیت کرتے ہیں اور میٹھی باتوں سے اسے گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ لڑکی اغوا ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں۔ اگلی صبح ایک کمرے میں خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ واضح ثبوت ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ڈیئر فرینڈز، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے زیادہ سبسکرائبرز تو نہیں، مگر آپ کی ایک سبسکرپشن مجھے ایک نئی امید دلاتی ہے۔ تو چلیے کہانی کی طرف مڑتے ہیں۔ پتا چلتا ہے کہ یہ جوڑا جان اور آگی ہے۔ جان قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنے گھر میں کسی قسم کی گندگی برداشت نہیں کرتا۔ آگی کے اپنے بچے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ وہ جان کے بچے نہیں ہیں۔ اگلی ہی صبح جان لڑکی کو بے دردی سے قتل کر دیتا ہے اور اس کی لاش جنگل میں کہیں دفنا دیتا ہے۔ اس کے بعد کہانی کا رخ میری کی طرف مڑتا ہے۔ میری ایک ہائی اسکول کی لڑکی ہے جسے اپنے بوائے فرینڈ یعنی کہ جیکسن کے ساتھ وقت گزارنا بہت پسند ہے۔ دونوں کا اپنا ایک خفیہ کوڈ ہے۔ وہ جملوں کے ہر ورڈ سے پہلے ایک الفابیٹ لگا کر ایک خفیہ پیغام بناتے ہیں۔ میری پارٹیوں اور نشے کی عادی ہے۔ اس کے والدین کی طلاق ہو چکی ہے اور وہ اب اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے جو ایک نڈر اور آزاد خیال مہیلا ہے۔ میری نے اپنی ماں کو کبھی معاف نہیں کیا کیونکہ اس نے شادی توڑ کر گھر چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن میری ماں سے کہتی ہے کہ وہ دوست کے پارٹی میں جانا چاہتی ہے۔ ماں صاف انکار کر دیتی ہے۔ غصے سے بھری میری کمرے میں بند ہو جاتی ہے، پھر کھڑکی سے باہر نکل کر چھپکے سے پارٹی کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ راستے میں ایک سنسان سڑک پر ایک کار اس کے پاس آ کر رکتی ہے۔ یہ جان اور آگی ہیں۔ وہ اسے اعلیٰ قسم کی منشیات دینے کا لالچ دیتے ہیں جو اسے زبردست محسوس کرائے گی۔ میری پہلے تو ہچکچاتی ہے، پھر اپنا ارادہ بدل لیتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر جان اندر چلا جاتا ہے تاکہ ویٹ لے کر آئے، جبکہ آگی اور میری باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ آگی آہستہ آہستہ میری کا اعتماد جیتتی ہے اور اسے پینے کے لیے اندر آنے پر راضی کر دیتی ہے۔ میری جیسے ہی مشروب پیتی ہے وہ لوگ اس کے گلاس میں نشہ آور دوا ڈال دیتے ہیں۔ چند لمحوں بعد میری کو عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ لوگ ترنت اسے پکڑ لیتے ہیں، کمرے میں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور بستر میں زنجیروں سے جکڑ لیتے ہیں۔ میری چیختی ہے، چلاتی ہے، مگر کوئی سننے والا نہیں۔ اگلی صبح میری کی ماں کمرہ چیک کرتی ہے تو وہ خالی ہے۔ گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ وہ ترنت میری کے سارے دوستوں کو کال کرتی ہے مگر کسی سے کچھ پتہ نہیں ملتا۔ ادھر گھر میں جان غصے سے میری کے کمرے میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زخموں کی وجہ سے تمام بستر گندی ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی وہ نوٹ کرتا ہے کہ اس کا کتا فرش پر گندگی چھوڑ گیا ہے۔ گندگی دیکھ کر جان غصے میں آتا ہے اور آگی پر چیختا ہے کہ سب کچھ ترنت صاف کرے۔ آگی خاموشی سے مان لیتی ہے۔ آگی کا رشتہ جان کے ساتھ کچھ عجیب سا ہے، یعنی کہ آدھا خوف اور آدھی وفاداری۔ وہ اس سے ڈرتی بھی ہے اور ٹوٹی ہوئی دیوانگی کی حد تک اس کی وفاداری بھی کرتی ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ جرائم میں شریک ہو جاتی ہے۔ جان کے باہر جانے پر آگی میری کو پانی دیتی ہے اور نہانے کا موقع بھی دیتی ہے۔ واش روم میں میری کو کھڑکی کھلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی دوران باہر ایک شخص جان سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ جان اسے وعدہ کرتا ہے کہ کل دوں گا۔ بعد میں آگی میری کو زبردستی ایک خط لکھواتی ہے۔ میں شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، لیکن میری چالاکی سے ایک پرانے خط کا پتہ اور ایک خفیہ کوڈ اس نئے خط میں چھپا دیتی ہے تاکہ اس کے والدین یا بوائے فرینڈ اسے پڑھ کر اس کی جگہ جان سکیں۔ آگی خط کو پڑھتی ہے مگر کچھ خاص نظر نہیں آتا۔ وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ میری پھر سے بہانہ کرتی ہے کہ اسے واش روم جانا ہے۔ آگی اجازت دے دیتی ہے لیکن جان اچانک آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں سنبھال لوں گا۔ اندر وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ باہر کھڑی آگی کے دل میں حسد اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جنون میں آ کر وہ دروازے پر زور سے دستک دیتی ہے۔ جان جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے آگی اس پر جھپٹ پڑتی ہے۔ دونوں بہک جاتے ہیں۔ اسی افراتفری میں میری فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھتی ہے مگر کتا اسے دیکھ لیتا ہے اور زور زور سے بھونکنے لگتا ہے۔ جان آگی کو دھکیل کر کمرے میں لپکتا ہے لیکن میری غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ اصل میں وہ واش روم کے ٹب کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ موقع ملتے ہی وہ دبے قدموں باہر نکلتی ہے، کچن میں جا کر چاقو اٹھاتی ہے اور دروازے کی طرف بڑھتی ہے، لیکن جان اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر سے بستر میں باندھ دیتا ہے۔ اس بار اس کی چیخیں ہمسائے تک سنائی دیتی ہیں، مگر آگی شور مچا کر اور گالیاں دے کر ہمسائے کو بھگا دیتی ہے۔
جان آگی پر بہت غصہ کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے اگر دوبارہ گڑبڑ کی تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ اسی دوپہر آگی چھپکے سے وہ خط میری کے ماں کے میل باکس میں ڈال دیتی ہے۔ میری کے والدین پولیس کے پاس رپورٹ درج کروانے جاتے ہیں۔ تھانے میں انہیں دیگر گمشدہ لڑکیوں کے پوسٹرز نظر آتے ہیں۔ میری کی ماں شک کرنے لگتی ہے کہ شاید اس کی بیٹی بھی اغوا ہو چکی ہے، لیکن پولیس انہیں ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ انتظار کریں۔ گھر واپس آ کر انہیں میری کا خط ملتا ہے۔ ماں کو یقین نہیں آتا کہ وہ خود بھاگ گئی ہے۔ پتا ترنت الزام ماں پر ڈال دیتا ہے۔ اسی دوران جب آگی گھر پر نہیں ہوتی، جونگ پوری طرح ننگا ہو کر اس کے کمرے میں گھس جاتا ہے۔ وہ اس کی ٹانگیں باندھ کر اسے زیادتی کے نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ خوف کے مارے میری خود پر قابو نہیں رکھ پاتی اور بستر گندا کر دیتی ہے۔ جان کو گندگی سے سخت نفرت ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا موڈ بدل جاتا ہے۔ وہ ترنت گندی چادر اتار کر واشنگ مشین میں ڈال دیتا ہے اور نئی چادر بچھا دیتا ہے۔ جب آگی واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جان ننگا بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہے۔ شک کی آگ اس کی دل میں بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ غصے میں میری کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ میری کانپتی ہوئی زبان سے کہتی ہے جان نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ آگی پھر جان کے کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ سو رہا ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے۔ آگی کے دل میں سوال اٹھتا ہے کیا اس لیے جان ہمیشہ اس کے نہ ہونے پر دوسرے مہیلاؤں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جواب کی شدت سے تلاش میں وہ دوبارہ میری کے پاس جاتی ہے۔ میری سیدھے اور کڑوے الفاظ میں کہتی ہے جان تمہیں استعمال کر رہا ہے، تمہارے بچوں سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر آگی فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ جان سے سیدھی بات کرے گی۔ جان جیسے ہی کمرے سے نکلتا ہے آگی اس سے پوچھتی ہے میرے اندر آخر ایسی کون سی کمی ہے۔ جان ترنت میٹھی باتوں سے اسے بہلا دیتا ہے۔ وہ یقین دلاتا ہے کہ وہ صرف اسی سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مہیلا صرف ان دونوں کے درمیان جھگڑا کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ وضاحت دیتا ہے کہ وہ کمرے میں صرف گندی چادر بدلنے گیا تھا اور کہتا ہے اگر وہ یقین نہیں کرتی تو واشنگ مشین چیک کر لے۔ آگی دیکھتی ہے اور واقعی وہاں گندی چادریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یقین کر کے وہ جان سے معافی مانگ لیتی ہے۔ جان پھر کہتا ہے کہ وہ صبح میری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، مگر آج رات وہ دونوں اس کے ساتھ کچھ مزہ لینا چاہتے ہیں۔ آگی مان جاتی ہے۔ دونوں مل کر میری کے کمرے میں جاتے ہیں اور اس پر جسمانی اور ذہنی تشدد ڈالتے ہیں۔ اگلے دن جان جنگل میں جا کر میری کے لیے قبر کھودتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے میری کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو پاتی۔ دوسری طرف میری کے والدین وہ خط اٹھائے میری کے بوائے فرینڈ کے پاس پہنچتے ہیں۔ جیکسن خط میں چھپا ہوا کوڈ پڑھ لیتا ہے اور ایک پتہ ڈھونڈ نکالتا ہے۔ وہ سب پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں مگر پولیس مدد کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر وہ خود ہی میری کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ گھر پر جان دیکھتا ہے کہ کتے نے ایک بار پھر سے گندگی کر دی ہے۔ وہ غصے میں اندھا ہو کر معصوم جانور کو بے رحمی سے قتل کر دیتا ہے۔ یہ کتا آگی کے لیے بچوں جیسا تھا۔ اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ اس کی لاش دیکھ کر آگی ٹوٹ جاتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ وہ جان کی وحشت سے نفرت کرتی ہے مگر جان معافی مانگنے کی انداز اپناتا ہے اور اسے لالچ دلاتا ہے میں تمہارے بچوں کو بھی یہاں لے آؤں گا، ہم سب اکٹھے رہیں گے۔ بعد میں آگی میری کو ایک اور خط لکھواتی ہے اور پھر اسے زہر کی گولیاں نگلنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی وقت باہر ایک آدمی اپنا قرض وصول کرنے آتا ہے۔ جان دروازہ کھولتا ہے تو اچانک ایک مہیلا کی آواز زور سے گونجتی ہے، میری۔ یہ اس کی ماں کی آواز ہے۔ میری کا دل دھڑک اٹھتا ہے۔ ماں اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئی ہے لیکن آگی نے اس کا منہ دبایا ہوا ہے، وہ پکار نہیں سکتی۔ جان قرض ادا کرتا ہے اور واپس اندر آ کر میری کا گلا گھونٹنے لگتا ہے۔ اسی لمحے آگی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے کر غلط کر رہی ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کو دیکھ نہیں سکتی تو کیا میں ایک اور ماں کو اس کی بیٹی کھو دینے دوں؟ یہ سوچ کر وہ جان پر چاقو سے حملہ کر دیتی ہے۔ میری موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے اور کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بھاگ جاتی ہے۔ باہر نکلتے ہی اس کے ماں اسے دیکھ لیتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو زور سے گلے لگا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن سب سے چونکا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی ایک حقیقی واقعے پر مبنی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے درندے واقعی دنیا میں موجود ہیں مگر یاد رکھیں ان کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ اسی لیے برائی سے 50 قدم دور اور برے انسان سے 100 قدم دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔